اسلام آباد کی کال دوں گا، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ میاں والی کے لوگوں، جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور وہ 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں آپ کو کال دے سکتا ہوں۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ جو ڈاکوؤں کی حکومت آئی ہے، اگر انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے؟ نہ کوئی کنٹینر آپ کو روکے گا، نہ کوئی نہ 18 قتل کرنے والا رانا ثناء اللہ آپ کو روکے گا، اور نہ یہ جوتے پالش کرنے والا چیری بلاسم آپ کو روکے گا۔ میرا اپنی قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستانیوں، جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا۔ میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد اکرام اللہ خان نیازی، اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں، میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں۔ میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں۔ باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف۔ تو میرے میاں والی کے لوگوں، سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے۔ کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتہ چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی، امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی، اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا۔ سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساگتت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا، اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے۔ چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے، لندن میں محلات خریدے۔ یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، مقروض کر رہے تھے۔ جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری، چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی۔ تم غلام ہو، ہم غلام نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔ ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کے امت ہیں۔ ہمارے نبی نے 2 سپر پاور تھی مدینہ کے
جب مدینہ کی ریاست آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ، تو اس وقت دو سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی، دوسری طرف دوسری سپر پاور تھی روم کی. دو سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی، اس نے ہمیں غیرت دی، اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ، ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. انسان اقبال کا شاہین بچ جاتا ہے. جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان جو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. میاں والی کے لوگوں، ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرشتوں سے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم اقبال کے شاہین بننا چاہتے ہیں، یا یہ گھٹیا لوگوں کی طرح بوٹ پالش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اوپر ہے یہ. اور ہم جو امت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھے، ایک غلام ہندوستان میں آزادہ انسان تھا، ایک خوددار انسان تھا. اور ہمارا جو لیڈر تھا قائد اعظم محمد علی جناح، کبھی وہ اسی طرح امریکہ کی غلامی نہ کرتا جو یہ چوروں نے جو ہمیں غلامی کروائی ہے. تو میرے پاکستانیوں، آج جتنے بھی میرے پاکستانی یہ دیکھ رہے ہو، ہمیں دو وجہ سے غصہ ہے. جو میری ساری قوم کراچی سے لے کے، کوئٹہ سے لے کے، خیبر سے لے کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ساری میری قوم آج ایک ہی چیز پہ کھڑی ہے کہ ہم دوستی سب سے کریں گے لیکن غلامی کسی کی نہیں کریں گے. میاں والی ہمیں غصہ دو وجہ سے ہے. ایک کہ وہاں امریکہ جس نے ایک ہمارے ایمبیسڈر کو واشنگٹن میں بلا کے اسے کہا کہ عمران خان کو ہٹاؤ نہیں تو تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کہتا عمران خان کو اگر نہ ہٹایا تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر عمران خان کو ہٹا دیا مطلب یہ کہ چیری بلاسم کو، غلام کو لے آئے تو معاف کر دیں گے. امریکہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے. ہم ایک ذات قوم ہیں. میں پھر سے بتاتا ہوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں، نہ کسی خوف کے بت کی پوجا کرتے ہیں. ہم آزاد لوگ ہیں. اگر اوپر ہمارے یہ چور زرداری، شریف، نواز شریف، اور اب یہ چھوٹا شریف اور اس کا بیٹا ادھر حمزہ شریف، یہ چوروں کے نیچے ایک عظیم قوم ان چوروں کی غلامی نہیں کرے گی. ہم نے ذرا یہ بتا دو کہ امپورٹڈ حکومت
नहीं मियां वाली, आवाज नहीं मुझे सही आई। इंपोर्टेड हुकूमत, हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी, हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर। और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट, मेरे पाकिस्तानी, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल एक तहरीके इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे। क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह, ये 18 कत्ल इसने किए, ये वो आदमी को बैठाया हुआ है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुन लो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे, तो जिम्मेदार हम तुम 3 स्टूजेस को भी ठहराएंगे, और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है, ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तो तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह, मैंने 26 साल मियां वाली में जलसे किए हैं, इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियां वाली में नहीं देखा। जब इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, तो मियां वाली के लोगों सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखी हमें मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड। तब इन्होंने हमें गिराया, इसलिए नहीं कि कोई करप्शन थी,
हमेशा हुकूमतें करती थी करप्शन की वजह से। कोई बताए कि इमरान खान ने कोई बाहर लंदन में प्रॉपर्टीज ली, कोई बाहर बताए कि मैंने बाहर बैंक अकाउंट लिए। और अगर मैंने भी यहां चोरी करके बाहर बैंक अकाउंट रखता इन चोरों की तरह, तो मैं भी आज अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहा होता। और ये सुन लो, ये चेरी ब्लॉसम अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ, सुन लो, तुमने झूठी एफआईआर कटवाई, तुमने राशिद शरीफ को राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा, हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी, और मैं मियां वाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पर नहीं हैं, हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की एफआईआर काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था, आखिर में मियां वाली ने इतना जबरदस्त तराना बनाया है। अताउल्लाह खान, मुबारक हो आपको। अच्छा मियां वाली, अब सारे तो इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे, चले अच्छा जितने नहीं आ सकते, आपने मियां वाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। या मियां वाली में खड़ा होकर अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शन करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके किसी कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे।
کبھی سنا یورپ میں, کبھی سنا آسٹریلیا میں, کبھی سنا نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا ضمیر بیچ دے. کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک, واحد دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, ادھر اس کے ایم پیز بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچیں اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں. عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں, تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو, سارے پاکستانیوں سن لو, یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے. یہ ضمیر فروش, یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں, اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں, اپنے حلقے کے لوگوں سے غداری کرتے ہیں, ان کو آپ نے وہ سبق سکھانا ہے کہ ساری زندگی لوگ ڈریں لوٹا ہوتے ہوئے اور ضمیر بیچتے ہوئے. تو میرے پاکستانیوں, میاں والی کے لوگوں, آج یہاں میں کھڑا ہو کے اپنی ساری قوم کو ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں. آج یہ فیصلہ کن وقت ہے. آج میرے سارے پاکستانیوں جس مرضی جماعت کے ہو, آپ نے سب نے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اللہ کے حکم پہ آپ چلیں گے. اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف. اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو, باطل کے خلاف کھڑے ہو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, چوروں کے خلاف کھڑے ہو, اور جو چوروں سے جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. اللہ نے سنے میاں والی کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں, اللہ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ یا جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہو, سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہو, اچھائی اور برائی کا مقابلہ ہو, اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو. یہ اللہ کا فرمان ہے. میاں والی کے لوگوں اور میرے پاکستان کے لوگوں, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل رہنے کی. نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے, انسان نیوٹرل نہیں ہوتا. جب شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو باقی سارے ہرن بھاگ جاتے ہیں کیونکہ وہ نیوٹرل ہیں. انسانوں کو اللہ نے اجازت نہیں دی. فیصلہ کر لو, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو یا برائی کے ساتھ کھڑے ہو, چوروں کے ساتھ کھڑے ہو یا وہ لوگ جو چوروں کے خلاف جہاد لڑے ان کے ساتھ کھڑے ہو. ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم یہ صحیح, میری ساری قوم جو مجھے پتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے گی, تو پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان ایک قوم بن جائے گی انشاءاللہ. وہ قوم جو علامہ اقبال کی خواب تھی, جس کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی, وہ یہ چوروں کو اوپر لانے کے لیے یہ پاکستان نہیں بنا تھا. یہ لاکھوں لوگوں کی جو قربانی تھی وہ ان چوروں کو اوپر لانے کے لیے قربانی نہیں دی گئی تھی. ہم نے ایک بڑی خواب پاکستان, جس نے پھر سے لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا, حق کے نام پہ بنا تھا, سچ کے نام پہ بنا تھا, ایک آزاد ملک بننا تھا. ہم نے اس لیے ہمارا ملک بنا تھا. اور یہ وقت
फैसला कुन वक्त है मियां वाली के लोगों और पाकिस्तानियों, मेरे गयूर पाकिस्तानियों, फैसला कुन वक्त है। ये वक्त है, ये वक्त है इस मुल्क के डाकुओं और चोरों के खिलाफ जो 30 साल से मुल्क को लूट लूट के मकरूज करके और फिर से ऊपर आए हैं। इनके खिलाफ जहाद है, जद्दोजहद नहीं है, जहाद है, आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है। मियां वाली पहले बताओ कि आप इस्लामाबाद के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। मियां वाली, यहां से मेरी सियासत शुरू हुई थी और इधर से ही मैं आज फिर से आपको बताऊं कि मेरी हकीकी आजादी की तहरीक मेरे मियां वाली से शुरू हो रही है। और इंशाअल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूं, मुझे एक बड़ा पाकिस्तान का सुनहरी वक्त नजर आ रहा है। मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जो वो उस तरफ हम जा रहे हैं जिधर 75 साल पहले हमें जाना चाहिए था। बजाय बैरून मुल्क सुपर पावर्स की गुलामी करने के लिए हम बने थे दुनिया की इमामत करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। हमने मदीना की तर्ज, मदीना के असूलों के ऊपर अदल और इंसाफ, इंसानियत, खुददारी, मेरिट, तालीम, हमने उसके ऊपर एक अजीम कौम बनना था और अभी तक हम बन नहीं सके। बदकिस्मती से हम बन नहीं सके क्योंकि हमारे में वो कभी भी, हमारे हुक्मरानों में खुददारी नहीं थी, खुददार नहीं थे। और ये जो आखिर में आप जो बिठाया हुआ ऊपर, इससे बड़ा गीदड़, जूते पॉलिश करने वाला, चेरी ब्लॉसम इस मुल्क की तारीख में नहीं आया। 16 अरब रुपए के इसके ऊपर केस है, 16 अरब रुपए के FIA में केस है। नौकरों के नाम पे पैसे लिए हुए हैं इसने। इसका बेटा बाहर भागा हुआ है, इसका दामाद बाहर भागा हुआ है, इसका भाई मुजरिम बाहर भागा हुआ है, इसके भाई के बेटे बाहर भागे हुए हैं, इनका मुंशी इसहाक डार बाहर भागा हुआ है, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं और इसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या हम इसको तस्लीम करेंगे? मियां वाली, क्या हम इस चोर को और इसके खानदान को इस मुल्क पे अमेरिकनों के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत होने देंगे? इसलिए मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूं, तैयारी रखना। और इंशाअल्लाह अवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, इलेक्शंस करो और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क में इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे? इंशाअल्लाह। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मेरा अपनी कौम से वादा है
کہ پاکستانیوں جب تک میں زندہ ہوں میں نے کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دینا. میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. میرے والد اکرام اللہ خان نیازی, اور اچھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب یہ ڈاکو مجھے نیازی کہتے ہیں. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نیازی ہوں. میں ایک ہی چیز پہ ان چوروں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے نیازی کہتے ہیں. باقی جب تک یہ چور جیلوں میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. تو میرے میاں والی کے لوگوں, سب سے پہلے انہوں نے کل کا ایک کمیشن بنائیں گے. کمیشن یہ اس لیے بنائیں گے کہ پتا چلے کہ جو امریکہ سے سازش شروع ہوئی تھی, امریکہ سے جو سازش شروع ہوئی تھی اور یہاں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے مل کے ایک پاکستان 22 کروڑ قوم کے الیکٹڈ حکومت کو انہوں نے سازش کے تحت برطرف کیا. سب سے بڑی سازش یہ کہ امریکنوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہاں کے میر جعفر اور میر ساغت ان کے ساتھ مل کے ایک وہ حکومت کو ہٹایا جس حکومت نے ایک وہ پاکستان اس کو ملا جو بینکرپٹ تھا, اس کا دیوالیہ نکال دیا تھا ان ڈاکوؤں نے. چوری کر کر کے بیرون ملک پیسہ لے کے گئے, لندن میں محلات خریدے. یہ وہ لوگ تھے جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, مقروض کر رہے تھے. جو یہ چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاری, چیری بلاسم کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی. تم غلام ہو, ہم غلام نہیں ہیں. ہم تو صرف اوپر والے کی غلامی کرتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں, جب یہ بننے لگی تھی تو میاں والی کے لوگوں مجھے بتاؤ کہ کیا نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم نہ کسی سپر پاور کے سامنے جھکتے ہیں. ہم ہیں سب سے دنیا کا عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کے امت ہیں. ہمارے نبی نے 2 سپر پاور تھی مدینہ کے. جب مدینہ کی ریاست آئی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ, تو اس وقت 2 سپر پاور تھے. ایک طرف ایران میں سپر پاور تھی, دوسری سپر پاور تھی روم کی. 2 سپر پاور تھے. کیا میرے نبی نے کبھی کسی سے قرضے مانگنے کی کوشش کی یا بھیک مانگی یا کسی کے سامنے جھکے؟ بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پیغام دیا کہ میں اللہ کا حق کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. سپر پاور کو کہا کہ اگر تم اس پہ چلو گے اپنے فائدے کے لیے. ہمارے نبی نے ہمیں خودداری دی, اس نے ہمیں غیرت دی, اس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے, ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ انسان کی جو زمین پہ, ہمیں جو زمین پہ زنجیریں بندھی ہوتی ہیں, لا الہ الا اللہ ان زنجیروں کو توڑ دیتا ہے.
इंसान इकबाल का शाहीन बच जाता है। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जब उसने कहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान जो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मियां वाली के लोगों, हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम फरिश्तों से ऊपर जाना चाहते हैं, हम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या ये घटिया लोगों की तरह बूट पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है ये। और हम जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो हमारे लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था। और हमारा जो लीडर था कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कभी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता जो ये चोरों ने जो हमें गुलामी करवाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जितने भी मेरे पाकिस्तानी ये देख रहे हो, हमें दो वजह से गुस्सा है। जो मेरी सारी कौम कराची से लेके, कोयटा से लेके, खैबर से लेके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी मेरी कौम आज एक ही चीज पे खड़ी है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। मियां वाली हमें गुस्सा दो वजह से है। एक कि वहां अमेरिका जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया मतलब यह कि चेरी ब्लॉसम को, गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। हम एक आजाद कौम हैं। मैं फिर से बताता हूं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी के सामने ना झुकते हैं, ना किसी खौफ के बुत की पूजा करते हैं। हम आजाद लोग हैं। अगर ऊपर हमारे ये चोर जरदारी शरीफ, नवाज शरीफ और अब ये छोटा शरीफ और उसका बेटा उधर हमजा शरीफ, ये चोरों के नीचे एक अजीम कौम इन चोरों की गुलामी नहीं करेगी। हमने जरा ये बता दो कि इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, मियां वाली आवाज नहीं मुझे सही आई। इंपोर्टेड हुकूमत हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारों, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ जिधर पाकिस्तानी है, तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर। और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट मेरे पाकिस्तानी, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल एक हमारे
ایک تحریک انصاف کے کارکن کے اوپر کل انہوں نے حملہ کروایا موٹر وے پہ شہباز گل پہ، کیونکہ یہ جو رانا ثناءاللہ یہ 18 قتل اس نے کیے، یہ وہ آدمی کو بٹھایا ہوا ہے، اور شہباز شریف وہ آدمی ہے جس نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں۔ میری غور سے بات سن لو، اگر میرے کسی کارکن کو تم نے ہاتھ لگایا آگے تو ذمہ دار ہم تم 3 اسٹوجز کو بھی ٹھہرائیں گے، اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ قوم نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے آپ قوم کو کنٹرول کر لیں گے، یہ دن نکل گئے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ تم اب اس قوم کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا، اور میں آج یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام آباد میں عوام کا سمندر آنے والا ہے، میرا چیلنج ہے یہ چوروں کو بھی اور جو بھی سن رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا عوام کا سمندر اسلام آباد میں نہیں آئے گا۔ میاں والی، یہ جو ڈاکوؤں کا پلندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے ہمارے، اور یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قوم تھک جائے گی۔ ابھی تو قوم تیاری کر رہی ہے، جس طرح میں نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آپ یہ دیکھتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ میں نے 26 سال میاں والی میں جلسے کیے ہیں، اتنا بڑا جلسہ میں نے اپنی زندگی میں میاں والی میں نہیں دیکھا۔ جب ان چوروں اور ڈاکوؤں نے سازش کر کے ہماری حکومت گرائی تو میاں والی کے لوگوں سن لو، دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 3 سال میں کرونا کے باوجود ہم نے پاکستان کی جو خسارہ تھا بیرونی ملک، جو تاریخی ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو 11 سالوں میں سب سے کم بیرونی ملک خسارہ 3 سال کے بعد ہم نے کیا۔ 5.6% پہ ہمارا ملک کی دولت کی اضافہ ہو رہا تھا، اور کرونا کے اندر جو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا، دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک تھا جو 3 دنیا کے ٹاپ ملک تھے جنہوں نے سب سے بہتر اور بہترین اہلیت سے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا، اپنے غریبوں کو بچایا، اپنی معیشت کو بچایا۔ وہ ہماری حکومت تھی جس کو انہوں نے سازش سے ہٹایا۔ ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ، باہر سے جو ڈالر پاکستان میں آئے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ڈالر نہیں آئے۔ سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا۔ 5 ہماری فصلیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، فصلیں ہماری ریکارڈ۔ تب انہوں نے ہمیں گرایا، اس لیے نہیں کہ کوئی کرپشن تھی، ہمیشہ حکومتیں کرتی تھی کرپشن کی وجہ سے۔ کوئی بتائے کہ عمران خان نے کوئی باہر لنڈن میں پراپرٹیز لی، کوئی باہر بتائے کہ میں نے باہر بینک اکاؤنٹ لیے، اور اگر میں نے بھی یہاں چوری کر کے باہر بینک اکاؤنٹ رکھتا ان چوروں کی طرح، تو میں بھی آج امریکہ کے جوتے پالش کر رہا ہوتا۔ اور یہ سن لو، یہ چیری بلاسم امریکہ کے غلام شہباز شریف، سن لو، تم نے جھوٹی FIR کٹوائی، تم نے راشد شفیق کو ایئرپورٹ سے پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ میں آج آپ کو یہاں کھڑا ہو کے آج آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسی طرح کیا، ہمارا احتجاج جو اسلام آباد ہم پرامن احتجاج ہوگا، ہم نے کبھی بھی کوئی انتشار نہیں کیا۔ ہماری تو عورتیں بھی وہاں آئیں گی، اور میں میاں والی میں اتنی عورتیں جو آئی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری عورتیں بھی آئیں گی، ہمارے بچے بھی آئیں گے،
سارے بتانے کے لیے کہ ہم زندہ قوم ہیں, ہم غلام نہیں ہیں, ہم بیکاری نہیں ہیں, ہم لائف سپورٹ مشین پہ نہیں ہیں, ہم ایک قوم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنی تھی. ہم یہ بتانے آئیں گے اسلام آباد, لیکن اگر تم نے اس کو روکنے کی کوشش کی, تم نے اسی طرح کی ایف آئی آر کاٹی, تو پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے. عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ جو آپ نے نیا پاکستان کا ترانہ بنایا تھا, آخر میں میاں والی نے اتنا زبردست ترانہ بنایا ہے. عطا اللہ خان مبارک ہو آپ کو. اچھا میاں والی, اب سارے تو اسلام آباد نہیں آ سکیں گے, چلے اچھا جتنے نہیں آ سکتے, آپ نے میاں والی میں ضرور اس دن احتجاج کرنا جب میں اسلام آباد میں کال دوں گا. یا میاں والی میں کھڑا ہو کے اپنے سارے پاکستانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں, میرے باشعور پاکستانیوں, یہ جو میں آپ کو اسلام آباد بلا رہا ہوں, یہ تحریک انصاف کو نہیں بلا رہا, یہ میں اپنی ساری قوم کو بلا رہا ہوں. میں اپنی بہنوں کو بلا رہا ہوں, بچیوں کو بلا رہا ہوں, بچوں کو بلا رہا ہوں, نوجوانوں کو بلا رہا ہوں, اپنے دلیر نوجوانوں کو بلا رہا ہوں. اپنی ساری قوم کو میں صرف اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہ معاملہ پاکستان کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اسلام آباد آ کے اس بوٹ پالشر کو ایک ہی پیغام دے کہ غلامی نامنظور, غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. الیکشن کرواؤ, عوام کو فیصلہ کرنے دو. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کس نے حکومت بنانی ہے. یہ امریکہ اور واشنگٹن فیصلہ نہیں کرے گی. اور پنجاب کے اندر ہماری حکومت گرائی گئی نوٹوں کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. شرم آنی چاہیے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر بیچ کے بیرونی سازش کو کامیاب کیا. لیکن میں آج اپنے انصاف کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس کے اوپر بجائے عدالت میں کیس آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ووٹ کسی حلقے سے لے اور جا کے اپنے ضمیر کا سودا کر کے کہیں اور جا کے ووٹ دے؟ کبھی سنا ہے کہ برطانیہ کی ڈیموکریسی میں کبھی بھی ایسا ہوا؟ کبھی اس کو وہ اپنی شکل نہ دکھا سکے جو اس طرح اپنے ضمیر کا سودا کرے؟ کبھی سنا یورپ میں, کبھی سنا آسٹریلیا میں, کبھی سنا نیوزی لینڈ میں کہ کوئی جا کے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے اور دوسری پارٹی پہ جا کے اپنا ضمیر بیچ دے؟ کبھی سنا ہے کہ ایک وہ ملک, واحد دنیا میں ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا, ادھر اس کے ایم پیز بیڑ بکریوں کی طرح اپنے آپ کو بیچے اور ہمارے انصاف کے ادارے کچھ نہ کریں؟ عدالتیں ہماری رات کے 12 بجے کھل سکتی ہیں, تو ان چوروں کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کرتے؟ ایک تو سارے پاکستانیوں سن لو, سارے پاکستانیوں سن لو, یہ جو لوٹے یہ آگے سے کسی بھی حلقے میں آئے الیکشن لڑنے کے لیے تو آپ نے ان کا بندوبست کرنا ہے. یہ ضمیر فروش, یہ وہ لوگ جو اپنے ملک سے غداری کرتے ہیں, اپنے آئین سے غداری کرتے ہیں
अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें लोटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियांवाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है। आज मेरे सारे पाकिस्तानियों, जिस मर्जी जमात के हो, आपने सबने एक फैसला करना है। आपने ये फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पे आप चलेंगे। अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हक के साथ खड़े हो, बातिल के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, चोरों के खिलाफ खड़े हो, और जो चोरों से जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। अल्लाह ने, सुने मियांवाली के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको हुक्म किया है कि या जब भी हक और बातिल का मुकाबला हो, सच और झूठ का मुकाबला हो, अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है हक के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। ये अल्लाह का फरमान है। मियांवाली के लोगों और मेरे पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इंसानों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो, चोरों के साथ खड़े हो या वो लोग जो चोरों के खिलाफ जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। सारी कौम को मैं कह रहा हूं, ये आपने फैसला करना है। अगर हम ये सही, मेरी सारी कौम जो मुझे पता है कि सही फैसला करेगी, तो पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी इंशाअल्लाह। वो कौम जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की, वो ये चोरों को ऊपर लाने के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना था। ये लाखों लोगों की जो कुर्बानी थी, वो इन चोरों को ऊपर लाने के लिए कुर्बानी नहीं दी गई थी। हमने एक बड़ी ख्वाब पाकिस्तान, जिसने फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, हक के नाम पे बना था, सच के नाम पे बना था, एक आजाद मुल्क बनना था हमने, इसलिए हमारा मुल्क बना था। और ये वक्त फैसला कुन वक्त है मियांवाली के लोगों और पाकिस्तानियों, मेरे गयूर पाकिस्तानियों, फैसला कुन वक्त है। ये वक्त है, ये वक्त है इस मुल्क के डाकुओं और चोरों के खिलाफ, जो 30 साल से मुल्क को लूट लूट के मकरूज करके और फिर से ऊपर आए हैं। इनके खिलाफ जहाद है, जद्दोजहद नहीं है, जहाद है। आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है। मियांवाली पहले बताओ कि आप इस्लामाबाद के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। मियांवाली, यहां से मेरी सियासत शुरू हुई थी और इधर से ही मैं आज फिर से आपको बताऊं कि मेरी हकीकी आजादी की तहरीक मेरे मियांवाली से शुरू हो रही है। और इंशाअल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूं, मुझे एक बड़ा पाकिस्तान का सुनहरी वक्त नजर आ रहा है। मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जो
وہ اس طرف ہم جا رہے ہیں جدھر 75 سال پہلے ہمیں جانا چاہیے تھا. بجائے بیرون ملک سپر پاورز کی غلامی کرنے کے لیے ہم بنے تھے دنیا کی امامت کرنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. ہم نے مدینہ کی طرز، مدینہ کے اصولوں کے اوپر عدل اور انصاف، انسانیت، خودداری، میرٹ، تعلیم، ہم نے اس کے اوپر ایک عظیم قوم بننا تھا اور ابھی تک ہم بن نہیں سکے. بدقسمتی سے ہم بن نہیں سکے کیونکہ ہمارے میں وہ کبھی بھی ہمارے حکمرانوں میں خودداری نہیں تھی، خوددار نہیں تھے. اور یہ جو آخر میں آپ جو بٹھایا ہوا اوپر، اس سے بڑا گیدڑ، جوتے پالش کرنے والا، چیری بلاسم اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا. 16 ارب روپے کے اس کے اوپر کیس ہیں، 16 ارب روپے کے ایف آئی اے میں کیس ہیں. نوکروں کے نام پہ پیسے لیے ہوئے ہیں اس نے. اس کا بیٹا باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا داماد باہر بھاگا ہوا ہے، اس کا بھائی مجرم باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بھائی کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں، ان کا منشی اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے، اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں. اور اس کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا. کیا ہم اس کو تسلیم کریں گے؟ میاں والی، کیا ہم اس چور کو اور اس کے خاندان کو اس ملک پہ امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے مسلط ہونے دیں گے؟ اس لیے میں نے اسلام آباد میں آپ سب کو بلایا ہے. 20 تاریخ کے بعد کسی دن بھی میں کال دے سکتا ہوں، تیاری رکھنا. اور انشاءاللہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو وہ صرف ایک چیز چاہے گا، الیکشنز کرو اور پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا. ہم کسی امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد.